السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت پافظ ہوں گے، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ روزہ دار ہوں گے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کو یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ میں ثواب میں کن کن عمل سے کمزوری ہو جاتی ہے، ثواب کم ملتا ہے، صاف لفظوں میں کہا جائے تو روزہ کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے تفصیل کے ساتھ۔ جو حضرات نئے آئے ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر ایک موٹی اور باریک مسائل آپ تک پہنچتے رہے۔ دیکھیے، روزہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا اور سال بھر کی چھوٹی موٹی اور لمبی چوڑی گناہوں کو معافی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ حتی نیکی کے سیزن ہے میرے بھائی، روزے میں یہ عمل نہ کر جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ ہمارا آپ صرف بھوکا پیسہ رہنے کو ثواب ہمیں آپ کو 0/0 ملے گا۔ سب سے پہلا چیز جو آج کل زیادہ ہوتا ہے روزہ رکھ کر، وہ کیا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے گناہ، کان کے ذریعے گناہ، زبان کے ذریعے گناہ، اپنے جسم کے ذریعے گناہ کیا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر گناہ کام کرتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا لگانا اور کرنا، ٹی وی دیکھنا، اس طرح سیریل دیکھنا، موویز دیکھنا، غیر محرم سے باتیں کرنا، ہونے والی بیوی جسے منگنی ہو گیا ہے اس سے بات کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گرل فرینڈ سے چیٹنگ کرنا، بات کرنا، محلے پڑوسی کے ساتھ بے تکلفی بات کرنا، غیر محرم کے ساتھ لذت لے کر، یہ تمام گناہ عمل ہے۔ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہے کہ دن بھر صرف بھوکا رہا، روزہ اس کا نہیں ہوا۔ حدیث خلاصہ یہ ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص کر کے گناہ سے ہم آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ تو روزہ کے حالت میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں، روزہ آپ کو ٹوٹے گا نہیں، لیکن آپ کو روزہ کمزور ہو جائے گا، ثواب میں آپ کی کمیاں ہو جائے گی۔ ہاں، روزہ کن کی چیزوں ٹوٹتا ہے، کفارہ کب لازمت، اس کے لیے مستقل ویڈیو آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو نمبر 1 ہو گیا، گناہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ بھائی ہم دن بھر بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، بس تھوڑی سی قربانی دے دے میرے بھائی۔ اگر شوق یہ ہو، مجبور ہو جاتا ہے، ہم سو جائے میرے بھائی، قرآن تلاوت کرنے لگ جائے، ذکر اذکار لگ جائے میرے بھائی، آپشن اچھا یہ ہے، رمضان کا سیزن ہے، گناہ کا ہم کیوں کریں گے؟ دن بھر بھوکا تو رہنا ہے میرے بھائی۔ تو صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، ان تمام اعضاء کو روزہ ہے جو ہمیں آپ کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھ لینا، کسی چیز کو چکھ لینا، یا خواتین زیادہ کھانا بنا رہی ہیں، نمک ہوا نہیں ہوا، عادت ہے چکھ لیتی ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر چکھ لیا، تھو تھو کر دیا، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نگل لیتی ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹ دیا گیا، اگر آپ کا شوہر ظالم ہے، ابھی تو مشکل ہے شوہر کا ظالم ہو جانا، تو اگر خدا نخواستہ اللہ مشرع کہیں مل جاتا ہے، تو اگر وہ نمک کے بارے میں زیادہ چونچا کرتا ہے تو آپ چکھ کر پھر تھوک سکتی، اس پہ مکروہ نہیں ہے۔ اس طرح چھوٹا ننا منا بچہ ہے، اب وہ دودھ بھی پیتا ہے لیکن کھانا بھی کھاتا ہے، چبا کھلانا پڑتا ہے، آج تو نہیں ہے، گیزر مشین آ گیا ہے، اس میں گھول کے کھلا دیتی ہے آج کل ماں کو، تو محبت بھی کم گیا ہے، مشین سے محبت آ گیا ہے، تو اگر چبا کر کھلاتی ہے، وہ تھوک دیتی ہے، آپ کلی کر دیے، یہ بھی مکروہ نہیں ہے، مجبوری ہے۔ لیکن بنا مجبوری کے آپ کیجئے گا تو پھر مکروہ ہے، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص اگر تھوک جو ہے لعاب کہا جاتا ہے اردو میں، تھوک کو آپ نے جمع کر رکھا ہے پھر نگل رہے ہیں، یا تھوک کو لیا ہے بار بار تھوک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے گلا سوکھنے کا اندیشہ ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ تھوک کو جمائے نہیں، نارمل رکھے، میں ابھی لگ بھگ 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے ویڈیو بنا لیا، ایک دفعہ بھی تھوکا نہیں، کیوں؟ ضرورت نہیں میرے بھائی، تھوکنا ہے کیا ہے؟ تھوک آیا بھائی، ہلکا پھلکا آیا، وہ اندر چلا گیا، جمع کر کر نگالنا یہ مکروہ عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ بار بار تھوک تھوک کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نوجوان اگر کوئی شخص ہے، نئی نئی شادی شدہ کیا ہے، 2-5 سال شادی ہوا ہے، 10 سال شادی ہوا ہے، اب بیوی کے قریب جا رہا ہے، اب ایسے عمل کر رہا ہے، ایسا ٹچ کر رہا ہے کہ اب وہ شہوت قریب ہو جائے، یا ایسا عمل کر رہا ہے کہ بھائی اگر دونوں اگر قریب آ جائے تو پھر بھائی اس کا تھوک دونوں کو چھوک آپس میں مل جائے، تو یہ عمل تک پہنچانے والا عمل کرنا یہ مکروہ عمل، اچھا عمل نہیں ہے، بہتر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر بوڑھا ہے تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے، ان کے تو طاقت ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، تو نمبر 4 ہو گیا کہ نوجوان ہے تو بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا اور ان تک پہنچنے کی کوشش ہونا کہ بعض وہ روزہ ٹوٹ جائے کا اندیشہ ہو، اس طرح سے بچنے چاہیے، مکروہ عمل ہے۔ نمبر 5 ہے کہ دن بھر بھائی ناپاک رہنا، سحری آپ نے ناپاک سے کیا،
दिन भर सुबह फजर के बाद आप एहतलाम हो गए, अब दिन भर नापा के 4 वक्त नमाज कजा हो रहा है, ये अमल मकरू अमल है। अगर खुदा ना कभी हो जाए तो गुस्ल पटक से कर ले फजर से पहले पहले। अगर ये भी आपको दुश्वारी हो, अच्छा तो नहीं है लेकिन दुश्वारी हो, जोर से पहले पहले आप गुस्ल से फारिग हो जाए। नंबर 6 है कि इस तरह आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, कोलगेट करते मिसवाक छोड़ दिया, जो सुन्नत है, 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है, उससे ज्यादा सवाब मिलता है। टूथपेस्ट करते हैं, गुल लगाते हैं, रोजे के हालात में मंजर लगा रहे हैं, ये मकरू अमल है। अगर आपका हलक नहीं चला गया, रोजा आपका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। तो ये तमाम अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए, मिसवाक करना है ताकि रोजे में सवाब मिले और सुन्नत जिंदा हो। नंबर 7, इस्तिया खाने में आप बैठे हुए हैं, बस ये आप ये हैंडल चला रहे हैं कि बढ़िया से इस्तिया निकल जाए, ये अमल करना भी मकरू अमल है। नंबर 8 ये है कि गुस्ल फर्ज में या वजू करते हुए रगड़ रगड़ा मुबाला करना। इसी तरह गुस्ल फर्ज में आप नाक पानी चढ़ने में आप बढ़िया से टाड़ने की कोशिश करना, ये तमाम अमल मकरू है। बस ऐसे नाक पानी डाले और उंगली रगड़ साफ कर ले, 3 दफा कुल लेकर ले, बस खत्म करे, मुबालगा ना करें, ज्यादा एडवांस ना करें। नंबर 9 हो गया। नंबर 10, ऐसा अमल करना जो थका देने वाला है। आप जानते रोजा है, आप ज्यादा काम नहीं किए हैं, मस्जिद के इमाम साहब है, हाफिज साहब है, आप बिस्तर में लेटे रहते हैं या इधर उधर खेल कूद करते हैं लेकिन भारी काम नहीं कर रहे, थका देने वाला काम कर रहे हैं, तो ये मकरू अमल है। हाँ, कोई मजदूर है तो उनके लिए नेकी है, ये सवाब का काम है, रोजे से है और काम भी कर रहे हैं तो आपको डबल इंशाल्लाह ताला सवाब ज्यादा मिलेगा। इस तरह आपके रोजे के हालत में है और खून डोनेट कर रहे हैं, रोजा टूटेगा नहीं, लेकिन ज्यादा खून दे रहे हैं कि आप खुद कमजोर हो जा रहे हैं, ये मकरू अमल है, ऐसा अमल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह खून देने से कब टूटता है, नेट के मुस्तकिल वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। नंबर 11 और आखिर नंबर है कस्दन जान बुझ के सहरी ना करना। मैं पहलवान हूं यार, मैं पठान का बच्चा हूं यार, मैं खान पठान शेख और सैयद और अंसारी हूं, सहरी नहीं करता, मेरे भाई वैसे बगैर सहरी के खा लेता हूं, ये बहादुरी करना ये मकरू अमल है, क्योंकि अब जान बुझ के एक सुन्नत को छोड़ रहे हैं और दिन भर अपने आप में मुशक्कत डाल रहे हैं। हदीस में आया, अल्लाह का हुक्म है कि आप खाए पिए, आपने छोड़ रहे हैं, ये मकरू अमल है, नापदा अच्छा अमल नहीं है। ये तमाम अमल है, इससे रोजा टूटता नहीं है और नहीं कफरा लाजिम होता है, बल्कि ये सवाब में कमजोरी करता है। भाई दिन भर हम भूखा रहेंगे तो ये तमाम चीजें अगर बच जाएंगे तो क्या चल जाएगा। इसलिए गुजारिश है ये खुद भी सुने, दूसरे को सुनाए और शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम और आप रोजे के मुकम्मल 100 का 100 सवाब लेने की भरपूर कोशिश करें। दुआ की दरखास्त है।